جمیع. فرما لوگوں کوئی کسی ملک کے لیے نبی بن کے آ, کوئی کسی خاندان کے لیے نبی بن کے آ, کوئی کسی کنبے کے لیے نبی بن کے آ, کوئی کسی قبیلے کے لیے نبی بن کے آ. مگر آئی جب آمینہ کے در یتیم کی باری, آواز آتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا لوگوں نبی بھی سارے جہانوں کے لیے بنا کے بھیجا ہے, رحمت بھی سارے جہانوں کے لیے بنا کے بھیج دیا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, امام الانبیاء, سردار انبیاء, تاجدار انبیاء, خاتم الانبیاء. بھئی یہ بات سنو, اگر نعرے کا جواب دینا ہو تو اس طرح دیا کرو. وہ کہتا ہے نا درو در کانپ جاتے گئے یہ لشکر کانپ جاتا گئے, درو در کانپ جاتے گئے یہ لشکر کانپ جاتا گئے, اور علی کا نام آتا گئے تو خیبر کانپ جاتا ہے. اور مجھے کہنا پڑے گا لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان رسالت, تاجدار ختم نبوت, سر بکف سر بلند, مولانا محمد سلیم چشتی. آدمی کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے مدنی نے فرمایا, کائنات کے سردار نے فرمایا جو دل میں آتا ہے پوچھ لے. کہنے لگا احب ان اکون اعلم الناس. اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں میں بڑا علامہ بن جاؤں, میں بڑا فہامہ بن جاؤں, میں بہت بڑا عالم بن جاؤں, میں بہت بڑا مفتی بن جاؤں. میرے نبی نے بڑا پیارا جواب دیا. میرے نبی نے یہ نہ فرمایا منطق پڑھ لے بڑا علامہ بن جائے گا. میرے نبی نے یہ نہ فرمایا فلسفہ پڑھ لے بڑا علامہ بن جائے گا. میرے نبی نے یہ نہ فرمایا طب پڑھ لے بڑا علامہ بن جائے گا. میرے نبی نے فرمایا اتق اللہ وتکن اعلم الناس. فرمایا تقوی اختیار کر لے سب سے بڑا علامہ بن جائے گا. اسی کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اس نے دوسرا سوال کر دیا, کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں. آج ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں. جس کی ایک دکان ہے وہ چاہتا ہے مجھے 2 دکانیں مل جائیں. جس کی 100 مربع زمین ہے وہ چاہتا ہے میری 200 مربع زمین ہو جائے, میری کوٹیاں بڑھ جائیں, میری کاریں بڑھ جائیں, میرے بنگلے بڑھ جائیں, مجھے اقتدار مل جائے. اب یہ صحابی کہتا ہے احب ان اکون اغنى الناس, میں چاہتا ہوں میں بڑا مالدار بن جاؤں. میرے نبی نے یہ نہ فرمایا دکانیں خرید
خرید لے بڑا مالدار بن جائے گا. میرے نبی نے یہ نہ فرمایا زمینیں خرید لے بڑا مالدار بن جائے گا. میرے نبی نے یہ نہ فرمایا اقتدار لے لے بڑا مالدار بن جائے گا. میرے نبی نے جتنا سوال ہے اتنا ہی جواب دے دیا. فرمایا کن قانعا تکن اغنی الناس. فرمایا قناعت اختیار کر لے سب سے بڑا مالدار بن جائے گا. اب قناعت کیا ہے؟ توجہ. کہاں یاد آیا بابا ساتھی؟ کہتے دلاگر قناعت بدستاوری، دلاگر قناعت بدستاوری، درکلی میں راحت کنی سروری. دلاگر قناعت بدستاوری، درکلی میں راحت کنی سروری. اگر تنگ دستی سے سختی منال کے پیش خیرت مند ہے جستمال. تو جو تجھے اللہ نے دیا ہے اسی پہ قناعت اختیار کر لے، اسی پہ صبر کر لے، بڑا مالدار بن جائے گا. اس نے تیسرا سوال کر توجہ ہے نا، یہ سوال آپ نے گننے ہیں. میں ایک دفعہ بہاڑی میں نے یہ بیان کیا باغ والی مسجد میں. تو جمعے کے بعد نا ایک منشی آ گیا، کہنے لگا جی وہ انسپیکٹر صاحب آتے پہلے یہ سوال بھی لکھواؤ تے نہ جواب بھی لکھواؤ. میں کہہ رہا کنز العمال دے وچ حدیث موجود ہے عربی والی کتاب وچ، تے اتھو اپنے صاحب کو آپ جواب کے گول گنے. میں کہیں دا ملازم نہیں لگوا. ایک دفعہ عوام میں بیان کرے بھئی تو اپنا ولی میں لکھوا دے. بس سب دے دے سب بے کوئی کام کیا نہیں سمجھئے آپ کو بات. اور ہمیں بھی 700 کام ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بچے آپ کی باتوں کی آواز نہ ہوئے ورنہ مجھے کوئی ٹینشن. توجہ اس نے کتنا سوال کیا بھائی؟ بولو. اگر آپ نہیں بولو گے نا یقین کرو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں چھوڑ دوں گا حدیث درمیان میں کوئی اور سنا دوں گا. توجہ اس نے تیسرا سوال کر دیا، کہنے لگا احب ان اکون خیر الناس. میں چاہتا ہوں میں سب سے بہترین بن جاؤں. آج ہر آدمی چاہتا ہے میں بہترین نظر آؤں. اور عام طور سے بندہ یہی سمجھتا ہے نا کہ جناب غصہ لگایا ہوئے ہیں، کاٹن کا سوٹ لگا ہوا ہو اور ترے دار پگڑی ہو اور نیچے جناب پیارو ہو، بلے بلے بھی ساڑی بلو بلے بلے ہے نا، ہو لال پیارو تلے سب آپ کو پتہ ہی ہے سارا. لیکن اللہ کے نبی نے معیار کچھ اور بنایا ہے. توجہ ہے؟ آپ بھی چاہتے ہو نا کہ ہم بہترین بن جائیں. بھئی ہر آدمی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں ہم بہترین بن جائیں. اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جواب دیا. خدا کی قسم کتنا محبوب نبی ہے. میرا تو ایمان ہے جب بولتا ہوگا تو لفظوں کی بجائے منہ سے موتی گرتے ہیں. اسی لیے کہنے والا کہتا ہے سنا گئے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. سنا گئے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے گئے. یہ بات گئے تو چلو بات کر کے دیکھتے گئے. سنا گئے کہ ربط گئے ان کا خراب حالوں سے، سو ہم بھی اپنے حال کو خراب کر کے دیکھتے ہیں. کہنے لگا احب ان، تیسرا سوال، احب ان اکون خیر الناس. میں چاہتا ہوں میں سب سے بہترین بن جاؤں، میں چاہتا ہوں میں سب سے اچھا نظر آؤں. میرے نبی نے بڑا پیارا جواب دے دیا. تو توجہ کرنا، فرمایا خیر الناس من ينفع الناس فكن نافعا لهم. فرمایا مجھ سے بہترین بننے کا سوال کرنے والے، فرمایا لوگوں کے کام آیا کر، لوگوں کو نفع پہنچایا کر، سب سے بہترین بن جائے گا. اس نے چوتھا سوال کر دیا. توجہ ہے نا، اس نے چوتھا سوال کیا. یہ آپ اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ لے. یہ حدیث ہی پڑھ رہا ہوں، کنز العمال کی حدیث ہے اور ہم مدرسے کے ماحول میں بیٹھے ہیں، حدیث تلاش کی جا سکتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. توجہ
تو صاحب کو پہلے تو 16-17 دن کا سب کھولو نا، اور وہ تو بعد نہیں حوالہ بھی دیا جا سکتا۔ توجہ کرو، کہنے لگا، اس نے چوتھا سوال کر دیا، کہنے لگا احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا بن جاؤں۔ آج تو ہم دو بیوی کسی نے خواہش تو بڑی ہوتی ہے 2 شادیاں کرنے کی، 3 شادیاں کرنے کی، 4 شادیاں کرنے کی، مگر یہ نہیں سوچتا اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکا تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ وہ بیٹوں کے نام زمین لگوانے والے، بیٹیوں کو بالکل سرے سے ہٹا دینے والے، کل قیامت کے دن آمینہ کے لال کو کیا منہ دکھائے گا۔ سارا سال نماز نہ پڑھنے والے، ان دنوں میں ایک دیو پکوا دینے والے، آمینہ کے لال کو کیا منہ دکھائے گا۔ ادھر یہ بھی تو دیکھ لے، اپنے آپ کو بڑا انصاف پسند تو کہتا ہے، مگر یہاں بھی دیکھ لے میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، احب ان اکون، صحابی سوال کرتا جا رہا ہے، کہتا ہے احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا بن جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کیا کر، سب سے بڑا انصاف کرنے والا بن جائے گا۔ یہ نہیں ہے جو عید کا موقع آیا ہے بچوں کے لیے دورے تیرے کپڑے، بچیوں کے لیے کپڑے، ساتھ میں یتیم رو رہا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس یتیم کے لیے بھی پسند کیا کر، اس بیوہ کو بھی کپڑے دے کے آیا کر۔ دیکھو نا، میلاد بیان کیا جاتا ہے، چلو میلاد منایا جاتا ہے، مگر سیرت کو اپنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میلاد بیان کرنے سے کون منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا۔ مجھے یاد ہے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کا رسالہ القول المرسل فی نبی المولد، مجھے پتا ہے الحاوی للفتاوی یا للفتاوا 2 جلدوں میں کتاب ہے، اس میں یہ رسالہ موجود ہے، مجھے پتا ہے، مگر جو انہوں نے حدود و قیود لگائی ہیں یہ رسالہ دکھانے والے ذرا کم از کم ان حدود و قیود کی پابندی تو کر لیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے آپ کو حوالہ اس لیے دے دیا جو اتنے سارے علماء موجود ہیں کہ نقلوں بھی تو کم گنو نا، نہیں نقلوں پوچھائے۔ توجہ، اس نے 5واں سوال کر دیا۔ کتنا سوال؟ اس نے 5واں سوال کر دیا، کہنے لگا احب ان اکون اخص العباد الی اللہ۔ 2 آدمی کہہ رہے سبحان اللہ، وہ تھکے سبحان اللہ، بس کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احب ان اکون اخص العباد الی اللہ، کہنے لگا میں چاہتا ہوں میں اللہ کا خاص بن جاؤں۔ ادھر کوئی نہیں بیٹھا تو وہ ہمیں چپ کر کے بیٹھے جب قرضہ مانگنے دیا بہت سبحان اللہ۔ احب ان اکون اخص، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے میں وہاں پڑھا رہا ہوتا نا بچوں کو قطبی کافیہ اس سال یہ تو میں پڑھا رہا ہوں، کئی بچے مجھے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے، میں نے کہا یار تم کیا دیکھتے ہو؟ جی ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کیا پڑھا رہے ہیں، کیسے پڑھا رہے ہیں؟ میں کہ بس تسی ایک دیکھی رکھو، یہ میرے استادوں کی دعائیں ہیں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ استادوں نے وصیت اور نصیحت کی تھی، مولانا صدیق صاحب نے جہاں بھی جانا کتابیں پڑھانا، میں کہا ٹھیک ہے، استادوں کی وصیت کو پال رہا ہوں، وہاں کتابیں پڑھاتا ہوں، یہاں حدیثیں سناتا ہوں، یہاں سے مراد سٹیج پہ جہاں بھی جاتا ہوں۔ توجہ، اس نے 5واں سوال کر دیا، کہنے لگا احب ان اکون اخص العباد الی اللہ تعالی، کہنے لگا میں چاہتا ہوں میں اللہ کا خاص بن جاؤں۔ میرے نبی نے بڑا پیارا جواب دے دیا، فرمایا اکثر ذکر اللہ تکن اخص العباد الی اللہ، فرمایا اللہ کا ذکر کرنا تیرا کام ہے اور اپنے خاص بندوں میں
شامل کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اسی کو اللہ پاک نے ایک حدیث میں بیان فرمایا, حدیث قدسی ہے, فرمایا ان ذکرتنی ذکرتک, ان ذکرتنی ذکرتک, او میرے بندے تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں, تو مجھے بھول جاتا ہے. وَإِن نَسِيتَنِي, اگر تو مجھے بھول جائے, فَلَا أَنْسَا, میں تجھے نہیں بھولتا, میں تجھے پھر بھی یاد کرتا ہوں. اے میرے بندے تو مجھے مجمع میں یاد کرے, میں تجھے فرشتوں میں یاد کرتا ہوں, تو مجھے اپنے جی میں یاد کرے, میں اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. اسی کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فرمایا میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو, میں تمہیں یاد کیا کروں گا. اور لوگوں آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کبھی تو مجھے صدر یاد کر لے, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کبھی تو مجھے وزیر یاد کر لے, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کبھی تو مجھے مشیر یاد کر لے. اے وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے اللہ یاد کر لے. اس نے چھٹا سوال کر دیا, توجہ ہے نا, بھئی یہ بتاؤ یہ حدیث میں پوری کر دوں, جو کہتے ہیں پوری کر دو وہ ذرا سبحان اللہ. اس نے چھٹا سوال کر دیا, کہنے لگا احب ان اکون من المحسنین, میں چاہتا ہوں میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں, نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کیا کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے, اگر یہ نہ ہو تو اتنا تو خیال کر لیا کر گویا وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ حدیث جبرائیل میں بھی ہے یہ الفاظ, توجہ, اور یہاں بھی ہے. اس نے ساتواں سوال کر دیا. کتنا سوال؟ میں ایک مرتبہ اچانک آپ سے پوچھوں گا, پھر میں دیکھوں گا توجہ ہے یا نہیں. سارے میری طرف دیکھو, کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. اور بھائی میں آپ کو کسی چودھری کا, کسی وڈیرے کا, کسی جاگیردار کا, کسی نمبردار کا میں آپ کو کلام نہیں سنا رہا, ان کا پیغام نہیں سنا رہا. میں تو آپ کو آمینہ کے لال کا پیغام سنا رہا ہوں. میں اس کا پیغام سنا رہا ہوں. کیا کہنے والے نے کہا, توجہ, کہنے والے نے کہا, ذوق چینج کر لو. کہنے والے نے کہا کیا, کہتا ہے یہ عرض مقدس ہے, یہ عرض مقدس ہے کہ مدینہ کی زمین ہے, یہ عرض مقدس ہے کہ مدینہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی وارث ہے, جنت بھی یہی ہے, جنت بھی بولو بولو, جنت بھی یہی وارث ہے, جنت بھی یہی ہے. دنیا کا عقیدہ ہے نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان رسالت. توجہ, دنیا کا عقیدہ ہے, دنیا کا عقیدہ ہے, اور اپنا بھی عقیدہ ہے. جو شیخ مدینے میں, جو شیخ مدینے میں کہیں اور نہیں گئے.
نے توجہ، اس نے 6 سوال پورے ہو گئے، اس نے 7 اس نے کتنا سوال کیا؟ ایسا کہ درمیان میں تھوڑا سا ضرورت دیتا ہوں تاکہ ساتھی بور نہ ہو. ہمارے پاس سارے انتظام ہے، ہم نے کون سا کہیں سے مانگنے جانا ہے، یا ہم نے کون سا سبزی کی دکان لگا رکھی ہے تو یہاں نہ بکی تو خراب ہو جائے گی. اس نے 7واں سوال کر دیا، کہنے لگا احب ان اکون، توجہ کرنا، احب ان اکون من المطیعین. کہنے لگا میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا فرما بردار بن جاؤں، فرما برداروں میں میرا نام آنا چاہیے، تابعداروں میں میرا نام آنا چاہیے، ماننے والوں میں میرا نام آنا چاہیے. میرے نبی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اتی فرائض اللہ تکن مطیعا، فرمایا اللہ کے فرائض کو ادا کرنا تیرا کام ہے اور اپنے فرما برداروں میں شامل کرنا یہ اللہ کا کام ہے. جو اللہ نے فرض کیے ہیں، نماز پڑھنا ہے جی، روزے رکھنا. اور یہاں پر مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، تحفے کے طور پہ سن لو. عورتیں تو یہاں نہیں آتی لیکن وہ ویسے ان کو آپ سنا دینا. کیا؟ ایما امرأۃ صلت خمسہا. علماء سے معذرت کے ساتھ اگر مجھ سے عبارت میں غلطی ہوئی مجھے معاف کر دینا. لیس علی الاعمى حرج، یہ تو قرآن نے بھی چھوٹ دی ہے. ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا وطاعت بالہا تدخل من ای ابواب الجنت شاءت. فرمایا جو عورت یہ 4 کام کر لے، کون کون سے؟ فرمایا نماز کی پابندی کرے، روزوں کی پابندی کرے، اور فرمایا اپنے ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے خامد کی اطاعت کرے. قیامت کا میدان ہوگا، لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، آواز آئے گی میری بندی جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی چاہے جنت میں چلی جا. بہرحال اس نے 8واں سوال کر دیا. دیکھو درمیان میں اور حدیثیں بھی تو سنانی چاہیے نا. توجہ، آپ کو میں نے بتایا نا کہ ادھر ادھر تھوڑی نہیں ہے بریک کا ہے لگ. اس نے 8واں سوال کر دیا، توجہ ہے نا، اس نے 8واں سوال کر دیا، کہنے لگا احب ان یکمل ایمانی، احب ان یکمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. بھئی آپ بھی چاہتے ہو ہمارا ایمان کامل ہو جائے؟ اچھا بس بھی ٹھیک ہے. کہتے ہیں مستورات کی تعداد بھی سن رہی ہے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ حدیث پوری کرنے کے بعد انشاءاللہ مستورات سے متعلق بھی کچھ باتیں کر لیں گے. ویسے ایک بات آپ کو بتا دوں، ابھی سے ایک بات آپ کو بتا دوں، مستورات اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی سنیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا کہ میں نے معراج والی رات میں دیکھا کہ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جا رہی ہیں. ہم مرد بڑے خوش ہو گئے ہیں. آپ کی طرف بھی آتا ہوں، یہ کون سی ایسی بات ہے ساتھ کو کون پوچھا گیا یا رسول اللہ لماذا، کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا 2 وجہوں سے. کتنی وجہوں سے؟ 2 وجہوں سے. ایک تو اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہے. آپ 50 سال بھی کھلاؤ نا اور کچھ تھوڑی سی غربت آ جائے، افلاس آ جائے، فوراً کہتی ہے ہم نے اس گھر میں کچھ دیکھا ہی نہیں. بس یہ جملہ کہنے کی دیر ہے، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. ہمارے استاد ہیں مولانا عابد صاحب، ابھی بھی ہیں الحمدللہ، اللہ ان کی زندگی کو سلامت رکھے. وہ کہنے لگے میری گھر والی گئی کہیں بیان کرنے کے لیے تو وہ کہنے لگی کہ اپنے گھر لگے بولی کا نہیں ہوتا. ایک وقت کھڑی ہو کے کہنے لگی کیوں؟ او مویا سب کتے بھی آ سکا نہیں نہ کٹے. توجہ ہے نا سب؟ توجہ. اس نے 8واں سوال کر دیا، کہنے لگا احب ان یکمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے. اچھا بھی
ایمانداری کے ساتھ بتانا آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ یہ حدیث آپ دل لگا ہوا ہے نا حدیث میں؟ آپ بھی چاہتے ہو ہمارا ایمان، اب لوگوں کو ایک ہی بات یاد ہے، شادی کروا دیں ایمان مکمل تھی ویسی، حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں شادی کے بعد آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، اب آدھے ایمان کی فکر کرو۔ یہ کوئی نہیں بتاتا بھائی، یہ کہتے ہیں ہاں اول تو کچھ لوگوں نے ایک اور کام بھی سوچا ہوا ہے، شادی کروا دیں چلو جنازہ جائز تھی، پتہ نہیں کتوں کاٹ سکتے۔ اب وہ جنہوں نے موضوعات مرتب کی ہے، یعنی کہ الموضوعات الکبیر یا الموضوعات الکبریٰ، ملا علی قاری، ان کو بھی خیال لیا ہے اپنی لوگوں نے، یہ بھی بتا دی۔ توجہ ہے نا؟ اصل میں پتہ کیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب جو قدرتی عذر ہے وہ تو ہے نا، اب میں آپ کو دیکھ تو نہیں رہا ہے جی، تو اب میں جب دیکھ نہیں رہا تو میرے دل میں یہ آتا ہے یار کہیں یہ بور نہ ہو جائے، یار پتہ نہیں یہ نہ کہیں پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ مداری پونا کر رہا ہے، میں ممبر پہ بیٹھ کے مداری پونا تو کیا نہیں جا سکتا، میں آنکھوں کا کام بھی کانوں سے کیا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، قاری محمد سلیم چشتی صاحب، قاری محمد سلیم چشتی صاحب۔ توجہ استاد جی، میرا حافظہ ابھی اتنا کیا گزرا نہیں ہوا، یہ قاری صاحب ہیں، ان کے پاس میں نے کچھ عرصہ پڑھا بھی ہے، قاری یوسف صاحب کے پاس 4 خیر میں، تو ابھی انہوں نے کہا کہ ہاں جی مجمع صحیح بیٹھا ہے، میں نے ان کی آواز سے ہی پہچان لیا، میں نے کہا قاری یوسف صاحب، انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں، میں نے کہا جب میرا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا نا، میں وعدہ کرتا میں پڑھانا چھوڑ دیا ہوں۔ ہاں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، بھئی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے نا، میں نے خطبے میں یہی تو کہا ہے اتر یا تحیاز ہوا۔ ہاں باقی ایک گل ہے، کئیوں کو یقین نہیں آتا، کئی علماء گئے ہمارے مدرسے میں پوچھنے کے لیے ہیں قاری صاحب کیڑے کتابیں پڑھے ہیں، بے اللہ کے بندوں کی طرف تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے ناظم صاحب کا نمبر ہے 0305 72 35 114، انہوں نے فون کر کے پوچھ لو بھی سلیم کچھ پڑھاتا ہے یا ہمیں کیڑے کتابیں پڑھاتا ہے وہ بتا دیں گے، یہ کون سی بات ہے ادھر تکلف کرتے ہو۔ توجہ، اس نے 8واں سوال کر دیا، کہنے لگا احب ان یکمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، آپ نے فرمایا اپنے اخلاق سنوار لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اس پر مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر الا ادلک عن خصلتین ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، قال بلا یا رسول اللہ، قال حسن الخلق وطول الصمت، والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثله، او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس کہتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا اے ابو ذر میں تجھے 2 باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ کون کون سی 2 باتیں ہیں؟ فرمایا وہ 2 باتیں ہیں جو کمر پہ جو انسان کے اوپر بڑی ہلکی ہیں مگر ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہے، وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا لمبی خاموشی اختیار کیا کر اور اچھے اخلاق اختیار کیا کر۔ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بہتر تو اور کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس پر مجھے ایک مقولہ یاد آیا، وہ کیا؟ الانسان مستور تحت لسانہ، الانسان مستور تحت لسانہ، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے نا، اس کے عیوب، اس کے محاسن وہ سارے چھپے رہتے ہیں، اس کے عیب بھی چھپے رہتے ہیں۔ جو وہ بولتا ہے نا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ کھچ دی کھچ۔
اس پر مجھے ایک اور حدیث بھی یاد آئی، وہ بھی سنا دوں۔ دیکھو نا، میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھ لیں ہم دارالحدیث میں بیٹھے ہیں، میں خود کو شیخ الحدیث نہیں تصور کے نہ ہی کیا ہے، اللہ کی قسم کبھی نہیں کیا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں جو بڑے ہیں وہ سمجھے ہمارا بچہ بیٹھا ہے، ہمارا بھتیجا ہے، جو میری عمر کے ہیں وہ سمجھ لیں ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا سلمن قطعت واعف عمن ظلمت وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ۔ اس کا ترجمہ قرآن کریم سے ہی عرض کر دوں، توجہ کرنا۔ اب آتی ہے، اے میرے محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ علماء موجود ہے، علا کے معنی اوپر کے ہوتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے زید علی السطح زید علی الرکوب، زید سواری کے اوپر ہے۔ گویا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سوار بنایا، اخلاق کریمہ کو سواری بنایا۔ اب گویا کہ میرا نبی اگر بولے تو وہ اخلاق بنتا ہے، میرا نبی خاموش ہو جائے وہ اخلاق بنتا ہے، میرا نبی بات کرے وہ اخلاق بنتا ہے، میرا نبی جلوت میں بیٹھے اخلاق بنتا ہے، میرا نبی خلوت میں جائے تو اخلاق بنتے ہیں۔ اسی کو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس نے نامہ سوال کر دیا، توجہ، اس نے نامہ، بھئی آپ نے ادھر ادھر نہ دیکھے، جب مجھے بس کرانا ہو مجھے یوں کر دینا، میں بس کر دوں گا، توجہ۔ اس نے، اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے پوری حدیث سنا کے جاؤ، توجہ۔ اس نے نامہ سوال کیا، کہنے لگا احب ان القى الله يوم القيامة وما علي ذنب۔ میں چاہتا ہوں میں اللہ سے ملوں، میرے اوپر کوئی گناہ نہ ہو۔ بھئی آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملیں، گناہ کھاتا کھلے ہی نہ ہو، جب نامہ اعمال کھلے تو یوں لگے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہو ہم اللہ سے اس طرح ملیں؟ جو چاہتے ہیں وہ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میں اللہ سے ملوں، میرے ذمے کوئی گناہ نہ ہو۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دے دیا، اغتسل من الجنابۃ تلقى اللہ یوم القیامۃ متنقیا من الذنوب۔ آپ نے فرمایا جب تجھ پہ غسل واجب ہو جائے فوراً غسل کر لیا کر، قیامت کے دن اللہ کو اس حال میں ملے گا تو گناہوں سے پاک ہوگا۔ اس نے 10واں سوال کر دیا۔ کتنا سوال کیا؟ کئی ساتھی سوچ رہے ہیں کتنے تو بھولے گا، کیوں بھائی میں بول رہی ہوں۔ اس نے 10واں سوال کر دیا، کہنے لگا احب ان احشر یوم القیامت فی النور۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں میں جب قیامت کے دن اٹھوں میرے آگے بھی نور ہو، میرے پیچھے بھی نور ہو، میرے دائیں بھی نور ہو، میرے بائیں بھی نور ہو، میرے اوپر بھی نور ہو، میرے نیچے بھی نور ہو، مجھے نور کے حالے میں ڈھانپ رکھا ہو، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرے نبی نے بڑا پیارا جواب دے دیا، فرمایا لا تظلم احدا تحشر یوم القیامت فی النور۔ فرمایا کسی پہ ظلم نہ کرنا، کل قیامت کے دن اللہ پاک تجھے نور کی حالت میں اٹھائے گا۔ اس نے 11واں سوال کر دیا۔ کتنا سوال کیا؟ بھئی اب آپ نہیں بول رہے، میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کتنا سوال کیا؟ اس نے 11واں سوال کیا، کہنے لگا احب ان یرحمنی ربی، میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھ پہ رحم کر دے، کیونکہ آپ بھی چاہتے ہو کہ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ او بولو، نسخہ بدلا کے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھ پہ رحم کر دے۔ آپ نے فرمایا
ارحم نفسک وارحم خلق اللہ یرحمک اللہ، فرمایا اپنے نفس کے اوپر بھی مہربانی کیا کر. یعنی کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے کہ ایک رات تو سارا قرآن پڑھ دیا اب جناب سست ہو کے سویا ہوا ہے. نا فرمایا ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولأہلک علیک حقا. کہنے لگا آپ نے فرمایا ارحم نفسک، اپنے اوپر بھی مہربانی کیا کر، کچھ اپنا بھی خیال کیا کر، کچھ اپنی بھی دیکھ بھال کیا کر. اور کیا گئے فرمایا وارحم خلق اللہ، اور اللہ کی مخلوق کے اوپر بھی مہربانیاں کیا کر. فرمایا یہ کام کرنا تیرا کام ہے، اللہ پاک تجھ پہ اپنی مہربانیوں کی بارش کر دیا کرے گا. سبحان اللہ. اس نے 12واں سوال کر دیا. توجہ، اس نے 12واں سوال کر دیا. کہنے لگا توجہ اللہ اکبر. اچھا آپس کی بات ہے، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، 38 منٹ ہو گئے ہیں. اب پتہ نہیں 12 بجے سے پہلے حدیث مکمل ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. اب مجھے دیکھو نا، پتہ نہیں اب آئندہ مجھے آپ بلاؤ یا نہ بلاؤ وہ تو آپ کو پتہ ہے نا. پھر جب آپ مشورہ کرو گے نا کس کو بلائیں کس کو بلائیں، آپ سلیم کو بلا لیں. وہ کہے گا ارے اس کو نہ بلا رہا ہے، وہ تو سپیکر کی جانے کو نہیں چھوڑتا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آج ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے پروگرام پہ بلاؤ، اور میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا یار، کبھی کسی کے ساتھ اس لیے تعلق بھی قائم نہیں کیا کہ مجھے بھی بلایا کرو، ہمیں بھی بلایا کرے، نہ کبھی بھی نہیں. اور خدا وہ دن کبھی نہ لائے. میں تو وہ ہوں اگر میرے علاقے میں پروگرام ہو اور مجھے نہ بلایا گیا ہو تو میں تو وہاں نہیں جاتا. عزت نفس بھی کچھ رکھتا ہوں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. سبحان اللہ. میں کروں گا چٹنی دوں گا چورن، لیکن ذرا آگے چل کے حدیث اس نے 12واں سوال کر دیا. اچھا کوئی تو محفوظ کر رہا ہوگا نا ان سوالوں کو. اس نے 12واں سوال کر دیا. کہنے لگا احب ان اکون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا باعزت بن جاؤں. ایسے ہی ہے نا جی. میں ترجمہ غلط نہیں کروں گا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ. اگر ترجمہ غلط کروں علماء میں ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، یہ مجھے ٹوک سکتے ہیں. کہنے لگا میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا عزت والا بن جاؤں، جہاں جاؤں میری ٹور ہونی چاہیے، میری بلے بلے ہونی چاہیے. مجلس میں جاؤں لوگوں کو دیکھ کے آپ کے حالات کے مطابق کہنا چاہتا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں، لوگ حیران ہو جائیں، لوگ کہیں جی خان صاحب آ گیا، جی ملک صاحب آ گیا، جی فلاں چودھری صاحب آ گیا، جی پنڈ کا نمبردار صاحب آ گیا. میری عزت ہونی چاہیے. آپ نے میرے نبی نے بڑا پیارا جواب دے دیا. توجہ کرنا، میرے نبی نے بڑا پیارا جواب دے دیا. فرمایا لا تشکون اللہ الی الخلق تکن اکرم الناس. فرمایا اللہ کا کسی کے سامنے شکوہ نہ کرنا، سب سے بڑا عزت والا بن جائے گا. یہ نہیں ہائے مر گئے، ہائے لٹ گئے، ہائے کیا بنے گا، ہائے اللہ میاں جی وہ ساڈا بھی خیال کر لے. یہ کہتے ہیں لوگ، اللہ کی قسم کہتے ہیں. آپ نے نہیں سنا؟ اور کہتے ہیں ہائے غریب روزے رکھے تو دین وڈے تھی گئے. بولے مفتیان کرام موجود ہیں. یہ کفریہ جملہ ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے یہ باتیں کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے یہ جملہ غلط ہے، پھر بھی اگر وہ کہے گا تو یاد رکھنا یہ دین کے ساتھ استہزاء ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. دین کی کسی بات پہ عمل نہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن دین کی کسی بات کا مذاق اڑانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اس نے 13واں سوال کر دیا. کہنے برسوں کو پکی توبہ کروں گا. اسی کو کہنے والا کہتا ہے ہر شب گویم کہ فردا ترک ای سودا کنم، ہر شب گویم کہ فردا ترک ای سودا کنم.
کروں گا، کل آ جاتی ہے پھر سوچتا ہوں پرسوں کو توبہ کروں گا، آج کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے۔ بھی ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اس نے 14واں سوال کر دیا، اس نے 14واں سوال کر دیا، کہنے لگا یہ سوال تو ایسا ہے نا، میں اگر قسم اٹھاؤں نا آپ اچھل پڑیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ کہنے لگا احب ان یوسع علی فی الرزق۔ سبحان اللہ۔ مولویوں کے پاس جاتے ہو، مولوی صاحب جی کوئی تعویذ دے دو، کسی نے میرا کاروبار باندھ دیا، کسی نے میری دکان باندھ دی، کسی نے فلاں کام کر دیا ہے، جاتے ہو نا تو مولوی جو اچھے ہوتے ہیں مولوی تو کیا ہی بات ہے، تو میرے ورگا ہوتا کہتا ہے لے آ بھائی 1000 روپیہ لے گا، پھر تری نہیں کھوا۔ اور نہیں، میرے گلے میں آپ کو کوئی ایسی جھول نظر آ رہا ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو جتنا سرکار کی حدیث پڑھی جائے گی یہ گلا اور نکھرے گا۔ یا تو بھئی آپ بتاؤ، آپ کو میرے شروع میں گلے میں جھول نظر آیا تھا، بتاؤ ایسا ایسا نکھرتا نہیں جا رہا؟ کہنے لگا احب ان یوسع علی فی الرزق، میں چاہتا ہوں میرا مال بڑھ جائے، میں چاہتا ہوں میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں میرے کاروبار میں اضافہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ بتاؤں یہ سارے امیر نے، ان کو ضرورت نہیں ہے اس نسخے کی، اگر ضرورت ہوتی تو میں بتاتا ہوں، اگر نہیں اب میں اگلا 15واں سوال کر رہا ہوں بھائی، اگر جو سننا چاہتے ہیں وہ ذرا کو سبحان اللہ، مفت میں بتا رہا ہوں، کوئی تعویذ نہیں، کوئی کچھ نہیں، نسخہ بتا رہا ہوں، اور کرنا بھی کچھ نہیں پڑے گا، صرف کیا کرنا پڑے گا؟ توجہ۔ کہنے لگا احب ان یوسع علی فی الرزق، میں چاہتا ہوں میرا مال بڑھ جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم علی الطہارۃ یوسع علیک فی الرزق، آپ نے فرمایا باوضو رہنا تیرا کام ہے، تیرے رزق کو بڑھانا یہ اللہ کا کام ہے۔ دکان پہ بیٹھا کر تو باوضو بیٹھا کر۔ کیوں؟ الوضو صلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ دکان پہ بیٹھا کر تو باوضو بیٹھا کر، دیکھ پھر گاہک آتے کیسے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لائنیں لگ جائیں گی، لائنیں بھی لگ سکتی ہیں، لیکن یہ ہے جتنا آئے گا نا تیرے سارے کھاتے پورے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ۔ اس نے 15واں سوال کر دیا، توجہ ہے نا؟ لگا رہا ایک ایک موضوع ایسا ہے کہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں حدیث پوری ہو جائے۔ باقی تشریح علماء کرتے رہیں گے، الحمدللہ کرتے رہتے ہیں۔ ویسے آپس کی گال ہے تو سبھی ماشاءاللہ لیڈر ہٹاؤ قوم تے تقریر آپ پچاؤ قوم آوانجن تو باجلے۔ اچھا میں نے آج نا ہرون آباد میں ایک بات کی، میں نے کبھی بات یہ ہے کہ توجہ ہے نا سب کی، کبھی بات یہ ہے کوئی نعت خانات پڑھ رہا ہو نا تو لوگ یوں کر کے پیسے دیتے ہیں، 100 والا نوٹ ایویں لہرا کے تے خطیب جی کو دیکھا جانا اے کر کے پتہ 100 والا نوٹ ہے، تے ساڈی واری ہوندی ہے نا ان پتہ یہ ہے تے نہیں بنا یہ نکلا دیکھنا وہ کہتے ہیں توجہ کوئی بہانا آئے تے نہیں وہ 10 روپے کا نوٹ، وہ بھی جس کو سگریٹ لگی ہو اور توجہ کرو۔ اس نے 15واں سوال کر دیا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ موضوع سن کے آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے؟ ہمارا بھائی سلمان نذیر تو پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوگا، لیکن توجہ کرو۔ اس نے 15واں سوال کر دیا، کہنے لگا احب ان ایمان تازہ ہو جائے گا، کہنے لگا احب ان اکون من احباء اللہ ورسولی۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، میں اس کے رسول کا بھی محبوب بن جاؤں۔ اور لوگوں آج تم مجازی عشق کے پیچھے پڑتے ہو، یہاں بھی تو دیکھو کیا سوال کیا ہے، کہنے لگا میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، یعنی اللہ میرے ساتھ پیار کرے، اللہ کا رسول میرے ساتھ پیار کرے۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دے دیا، فرمایا احب ما احب اللہ ورسولہ وابغض ما ابغض اللہ ورسولہ۔ فرمایا جسے اللہ اور اس کا رسول چاہے تو بھی اسے چاہا کر،
ایک بات کہوں، اللہ اور اللہ کا رسول ابو بکر صدیق سے پیار کرتا ہے. آپ کہو گے وہ کیسے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جب صحابہ کا نام آئے نا تو جھوم جھوم کے کہا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ میرے نبی کے محبوب ہیں اور میرا نبی اللہ کا محبوب ہے اور محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. ایک بات کہہ دیتا ہوں، میں نے یہ سمجھایا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. مقوم المقوم میں مقوم یعنی جزء الجزء جزء، یہ کیا رہا نا؟ تو محبوب المحبوب محبوب. توجہ، اس نے کیا؟ اس نے 16واں سوال کر دیا. توجہ ہے نا؟ 15واں سوال کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ جسے اللہ اور اللہ کے رسول چاہے تو بھی اسے چاہا کر، اور جس سے وہ عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ. اللہ کے رسول کی سود خور سے اور اللہ تعالیٰ کی سود خور سے اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ ان سے اعلان جنگ رکھے. اس نے 16واں سوال کر دیا. ہلچل تو نہیں مچ گئی؟ لوگ جا تو نہیں رہے؟ اس نے 16واں سوال کر دیا. اس نے 16واں سوال کر دیا. کہنے لگا احب ما، توجہ کرنا، کہنے لگا احب ما ابغض اللہ. کہنے لگا میں چاہتا ہوں ان اکون آمنا، احب ان اکون آمنا من سخط اللہ وغضبہ. کہنے لگا میں چاہتا ہوں میں اللہ کے غصے سے معمور ہو جاؤں، اللہ کے غصے سے امن میں آ جاؤں، اللہ کو میرے اوپر غصہ نہ آئے. میرے نبی نے بڑا پیارا جواب دے دیا، فرمایا لا تغضب علی احد تأمن من سخط اللہ. فرمایا اے پوچھنے والے، تم لوگوں پہ غصہ نہ کیا کر، اللہ تجھ پہ غصہ نہ کرے گا. اس نے 17واں سوال کر دیا. کہنے لگا توجہ، جڑے دو بندے نے سبحان اللہ، ایک بندہ بولتا ہے اس کی رسم توجہ نہیں ہوتی. اچھا توجہ کرو بھائی. اس نے 17واں سوال کر دیا. کتنا سوال کیا؟ سارے بولو کتنا سوال کیا؟ 17واں سوال کیا. کہنے لگا احب ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہو جائیں. تو بھئی آپ بھی چاہتے ہو ہماری دعائیں قبول ہو؟ نسخہ بتا کے جاؤں؟ کوئی ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے، حکیموں کے پاس جاؤ گے، دوا دارو کرو گے، وہ کہتا ہے پہلے 1000 روپیہ میری فیس رکھ. کل ایک بندہ مجھے کہنے لگا، ٹائم دینے لگا، کہنے لگا جی مجھے ہفتے کا ٹائم چاہیے، میں ڈاکٹر فلاں بات کر رہا ہوں. میں کہا ڈاکٹر تو ڈاکو ہوئے برابر نے، میں ٹائم نہیں دینا. جاؤ. اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اکثریت بھی ہے، مجھے تو جڑے ملے نے آئے ملے. توجہ، کہنے لگا اس نے 17واں سب کوئی ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہے وہ ناراض نہ ہو، میں اپنی ہڈ بیتی دس رہے ہیں. توجہ، اس نے جناب والا 17واں سوال کر دیا. کہنے لگا احب ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہو جائیں. آپ نے فرمایا اجتنب عن الحرام تستجب دعوتک، فرمایا حرام سے بچ جا تیری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اس پر مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی. بندہ کہتا ہے یا اللہ لیکن ما قلبه حرام ومشربه حرام ومذاقه حرام ومطعمه حرام. سبحان اللہ. کہنے لگا بندہ کہتا ہے اللہ 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 میری دعائیں قبول کر، لیکن کیا ہے؟ کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام ہے، دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پھر اس کی کئی صورتیں ہیں. حرام کسے کہتے ہیں پھر کبھی آیا تو پورا موضوع سناؤں گا، آج نہیں. توجہ، اس نے 18واں سوال کر دیا. ایسے ہے نا؟
اس نے 18واں سوال کر دیا، کہنے لگا احب ان یستر اللہ علی عیوبی، میں چاہتا ہوں اللہ میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے. یہاں پر کچھ حدیثیں پڑھوں، توجہ. کہنے لگا میں چاہتا ہوں میرا اللہ میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے. آپ نے فرمایا استر عیوب اخوانک، فرمایا اپنے بھائیوں کے عیبوں کو تو چھپایا کر، تیرے عیبوں کو اللہ چھپائے گا. ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، ارشاد فرما بدری کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے شیشہ ہے. جس طرح کوئی آدمی شیشے کے سامنے جائے وہ شور نہیں مچاتا، اس کے چہرے کے عیب اس کو دکھا دیتا ہے، شور نہیں مچاتا. فرمایا اگر کوئی مومن اپنے بھائی میں عیب دیکھ کے شور نہ مچائے، اس کو بتا دے. سبحان اللہ. اس کو بتا دے کہ تجھ میں یہ عیب ہے. المؤمن مرآت المؤمن والمؤمن اخو المؤمن يكف عنه زيعته ويعود من ورائه. اس کا ترجمہ کر دیا، کہنے لگا ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. سبحان اللہ. توجہ. اس نے 18واں سوال کرا. ایک اور حدیث بھی یاد آئی، کیا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا. ایک اور حدیث بھی مجھے یاد آ گئی، اللہ پاک ایک آدمی کا حساب پردے میں لے گا، وہ کہے گا اے اللہ میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں ایسا. اللہ پاک کہے گا تیرے عیبوں کو میں جانتا ہوں، تیرے گناہوں کو میں جانتا ہوں، تیری غلطیوں کو میں جانتا ہوں، مگر تو نے میرے بندوں کے عیب چھپائے، آج میں تیرے عیب چھپاؤں گا. مجھے یاد نہیں ہے کون سا سوال. اب ذرا دیکھو، اس نے آگے 18واں سوال چل رہا، اس نے 19واں سوال کیا. اس نے کتنا سوال کیا؟ کہنے لگا اللہ، کہنے لگا احب اللہ یفزحنی اللہ تعالی علی رؤوس الاشہاد. کہنے لگا میں چاہتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اللہ پاک مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرے. تو بھی آپ بھی چاہتے ہو کہ اللہ پاک ہمیں رسوا نہ کرے؟ جو چاہتے ہیں وہ ذرا کہیں سبحان اللہ. دیکھو نا حدیث کب سے پڑھی جا رہی ہے، لیکن ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہمارے پاس قدرتیں نہیں ہیں، قدرتیں تیرے پاس ہیں، تو ہمارا یہ سلام اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچا. آمین. کیونکہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں نا، اور اس وقت ظاہر ہے جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہی ہوگی. کہنے لگا میں چاہتا ہوں میرے لوگوں کے سامنے جب آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارے موجود ہوں گے، میں چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے اللہ مجھے رسوا نہ کرے. آپ نے فرمایا، توجہ کرنا، آپ نے فرمایا احفظ فرجک کی لا تفتضح علی رؤوس الاشہاد. آپ نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کر، اللہ قیامت کے دن تجھے رسوا نہ کرے گا. اس نے 21واں سوال کر دیا، 20واں. اس نے 20واں مجھے یاد دلانا ہے آپ نے، اور بتاؤ نا بیٹا مار کے میں چلا ہوں. ہاں کسی کئیوں کے دل میں آ رہا ہوگا اور ایک تو کہنا ہو جائے تو نہیں میں پورے کر دیا. اس نے 20واں سوال کر دیا، کہنے لگا مَلَّذِي يَمْحُو عَنِ الْخَطَايَا، کون سی چیز ایسی ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے؟ مہا یمحو کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا. اس طرح کفترے سے بلیڈ سے بال نہیں صاف ہو جاتے سر کے، اسی طرح جو ہے فرمایا کون سی چیز ایسی ہے جو نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دے. آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. کتنی باتیں ارشاد فرمائی؟ میں تشریح نہیں کروں گا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں. الدموع والخضوع والامراض. فرمایا اللہ کے سامنے رو دھو لیا کر.
تیرے ایک آنسو تیرے گناہوں کو مٹا دے گا. والخضوع فرمایا عاجزی اختیار کیا کر. تواضع سے گردن فرازاں نکوست. تواضع سے گردن فرازاں نکوست. گدا گر تواضع کند خوے اوست. تواضع کند ہوش مند گزی میعد شاخ پر میں و سر بر زمین. جس کو پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہی جھکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پر سفیدے کو کڑے گٹھے پہ نہیں جھکتا. اور اگر اینٹ تھی تو کڑک دی آواز آتی ہے. اور کہنے لگا تیسری چیز یہ ہے والامراض. یہ جو بیماریاں آتی ہیں نا یہ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں. لیکن یہاں دعا یہ کرنی چاہیے اے اللہ میں کمزور ہوں. بیماری بھی ہمیں پتہ لگ گیا ہے. پتہ لگ گیا کری دی آواز پتہ لگ گیا. ٹھیک ہاں بس کر دو بس کرا میں بس مجھے کوئی ٹینشن نہیں. 4 سوال رہ گئے نا پھر کبھی آئے پھر گھڑی کی آواز آ رہی ہے میرے پاس. یہ نشانی اس بات کی ہے کہ بس کر دے. ذرا سارے کو سبحان اللہ. صحیح بیٹھا ہے کوئی تھکے تو نہیں بیٹھے. توجہ اب میں ابھی آپ کو بہت کچھ سنا رہا ہوں. میں سارا کچھ ایسے مجھے کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ بچا کے گھر لے کے چلا جا. ٹھیک ہے نا؟ اسی ریڑی ساری صاف کر کے جانی ہے. پھر کبھی بلاؤ گے تو اور باتیں ہوں گی. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس نے 21 دعا یہ کرنی چاہیے اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے, صحت بھی تیری نعمت ہے, مگر ہم کمزور ہیں, ہم اس بیماری والی نعمت کا تحمل نہیں کر سکتے, اسے صحت والی نعمت سے بدل دے. آمین. یہ دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے 21واں سوال کر دیا. کتنا سوال کیا؟ اچھا بھائی ایک مرتبہ مجھے آپ سارے بتاؤ, واللہ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا, آپ مجھے بتاؤ آپ تھکے تو نہیں ہے نا؟ ایک جگہ پہ میں گیا, توجہ کرو, ایک جگہ پہ میں گیا, ایک خطیب صاحب نے بیان کیا, بیان کر کے بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ مجھے نے کہا کہ یار بات سی کر دے. تو میں اس نے کہا کہ مجھے کوئی نہ کہہ دے ورنہ وہ نہ کھوٹے سکے. اس نے 21واں سوال کر دیا, کہنے لگا ایو حسنۃ اعظم عند اللہ, کون سی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا الصبر علی البلیات والرضا بالقضاء. فرمایا مصیبتوں پہ صبر کرنا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ نیکی اللہ کو بڑی پسند ہے. اس نے 22واں سوال کر دیا, کہنے لگا ایو سیئۃ اعظم عند اللہ, اللہ کے ہاں کون سی برائی زیادہ بڑی ہے؟ کہنے لگا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دے دیا, فرمایا سوء الخلق وشح المطاع, فرمایا برے اخلاق, اور فرمایا بخل اللہ کو بڑا ناپسند ہے. اسی کو تو شیخ سعدی نے کہا, کیا کہا؟ کہتے بخیل البود زاہد باروبر, بخیل البود زاہد باروبر, بہشتی نباشت بحکم خبر. بخیل اگر ساری زمین نیکیوں سے بھر دے, فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ وگر در کفش کنج قارون بود, وگر تابعش ربے مستو بود. کئی ساتھی حیران ہو رہے ہیں, مجھے کئی ساتھی کہہ رہے ہوں گے کہ آج تو اس نے فارسی اول والا سال یاد دلا دیا. کوئی بات نہیں, اس وقت کی پڑھی ہوئی, اس وقت کا پڑھا ہوا الحمدللہ یاد ہے ابھی تک, اس وقت کا پڑھا ہوا یاد ہے. میں کبھی کبھی بچوں کو کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار
یہ میں نے کہا بچوں کو، میں نے کہا یار یہ یاد کر لو، انا علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفيه تركيب بعضها مع بعض، والغرض منه صيانه الصيغ الخطا اللفظي في كلام العرب وموضوعه الكلمه والكلام. یہ کیا میں نے کہا میں نے زمانہ طالب علمی کا ثانیہ والے سال کا یاد کیا ہوا ہے، آج بھی یاد ہے. آپ میرے لیے دعا کیا کرو. توجہ بھائی یہ گل ہے بیکاری ہے. دعا کرو اللہ کار والوں میں یعنی اللہ والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے. آمین. آپ کتنے علماء ہو، خدا کی قسم اگر آپ دعا کر دو مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. توجہ اس نے 23واں سوال کر دیا. کتنا سوال کیا؟ بھئی جب حدیث مکمل ہو جائے گی تو پھر نعرے کا مستحق ہوں نا، لیکن حدیث مکمل ہو لینے دو. توجہ اس نے 23واں سوال کر دیا. کہنے لگا مَلَّذِي يُسْكِنُ غَضْبَ الرَّحْمَنِ. کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے؟ میرے نبی نے بڑا پیارا جواب دے دیا. فرمایا اخفاء الصدقۃ وصلۃ الرحم. فرمایا چپکے چپکے صدقہ کرنا. ٹھیک ہے کیا کرنا؟ چپکے 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 وہ نہیں کہہ رہا، چپکے چپکے صدقہ کرنا. اور فرمایا صلہ رحمی کرنا. ليس الواصل بالمقافات ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. اس نے 24واں سوال کر دیا. کہنے توجہ کرنا، اس نے 24واں سوال کر دیا. کہنے لگا مَلَّذِي يُطْفِئُ نَارَ جَهَنَّمَ. کون سی چیز ایسی ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو دوزخ کی آگ کو بجھا دیتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الصوم. روزہ ایسا ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. صدیق اکبر، عدالت عمر، حیاء عثمان، شجاعت علی، بحر و بر پہ چھا گیا. بحر و بر پہ چھا گیا. بحر و بر پہ چھا گیا. سیدہ امی عائشہ، سیدہ امی عائشہ. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا محمد سلیم صاحب چشتی. حضرت مولانا محمد سلیم صاحب چشتی. بھئی یہ بتاؤ، اب مجھے بتاؤ آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو بور تو نہیں کیا؟ ماشاءاللہ. ہاں مینو کہہ دو او دا روز بڑی سونا. ہاں دروز بڑی سونا. بولو ذرا سارے. او دروز بڑی سونا. او دروز بڑی سونا. او دا شہر بڑا سونا. او درو ذرا سارے بولو بولو بولو. آغا ہن اس عظمت صحابہ دے نعرے لگ رہے سی. میرا دل کردا ہے میں اینی گل کر دواں. توجہ کرنا توجہ کرنا. میرا دل کردا ہے ادھر دیکھنا ذرا میرے معزز سامعین. ماشاءاللہ. اج میرا دل کردا ہے خواب دے اندر ہی سونا آ جاوے. اللہ اکبر. اندر ہی سونا آ جاوے. میری کہاوے اوے آقا دے دروازے کمینے لو. اونچی کہے سبحان اللہ. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. اللہ اکبر. اے میرے محبوب
توجہ کرنا میں تینو ایدہ دے یار دوانا میں کہنے والا کہتا میرے پیارے توجہ کرنا میرے پیارے آقا دا کردار جگانا بکھرا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر میرے پیارے آقا دا کردار جگانا بکھرا ہے میرے بولو میرے پیارے آقا دا کردار جگانا بکھرا ہے میرے پیارے آقا دا کردار جگانا بکھرا ہے دی صورت سب تو پیاری ہے وہ دا یار جگانا بکھرا ہے علی معاویہ زندہ باد وہ تو ہے ہی ہے علی معاویہ بھائی بھائی علی معاویہ علی معاویہ بھائی بھائی علی معاویہ علی معاویہ اچھا یہ مطلب ہے کہ بس کرو اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی والباقی عند التلاقی اگر تسی نہ ہوتے نا میرا دل کر رہا سی اے جو نعرے بار بار لگ رہا سی نا شیر دے میرا دل کرتا سی میں نہیں کہہ دینا ہوں نہیں کہاں گا کیا کہ مومن کے میں بلاوے مومن کے میں بلاوے رتبے معاویہ دے بلاوے ابنی هذا سید لعل اللہ ان يصلح بني بين فئتين عظيمتين من المسلمين اور ادھر کیا اللهم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہد بگی اور کیا فرما یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان اور نہیں پڑھتا ورنہ پڑھنا سی مومن کے بے بلاوے رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ایمان والے من گئے ایمان مصطفیٰ دے ایمان والے من گئے جس دم معاویہ جس دم معاویہ حیدر نے صدیہ بھائی بس وہ گئی خلاصہ اطراز دی صفا اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا نحن البلاغہ دے حوالے دنال کہہ رہا اگر یہ کہنے لے یا معاویۃ اللہ یا معاویہ بینی و بینک اخو المودۃ والاسلام اور توجہ کرنا آقا مسلمان نحن البلاغہ دا او مفہوم عرض کی تائے نام ہے توجہ کتابات کے توجہ کرنا مسلمانوں اچھا میں کل ایک جگہ دے گیا کچھ دنوں بھائی میں بہت شکر روپے اتنے پیسے آ رہے میں اے ہی لیا میں ادھر نہ کوئی رہ جائے اچھا جب دیکھا تو سارے 10 جس دم معاویہ نو حیدر نے صدیہ بھائی بس ہو گئی خلاصہ اطراز کی صفائی ایک اسکولت جا کے گاڑے جھنڈے الہ دے
رتبے معاویہ دے مومن کہ میں بھلا دے بولو مومن کہ میں ہوں نہیں پڑھتا تو تجھے آپ ہی کیسے بس کر آگا وگرنہ میرا دل کرتا کہ میں نکل کر دینا ہے در صفدر شیر خدا دا زندہ باد نعرہ تکبیر بحر و بر پہ چھا گیا بحر و بر پہ چھا گیا علی معاویہ سیاست معاویہ زندہ باد سیاست معاویہ میری بات سمجھیں آج ہم مجمع جمعہ تو میں کس لیے آپ یہاں ہوں اچھا اللہ اکبر پتہ ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ کو میں ایک بات بتاؤں تقریباً 2 گھنٹے مکمل ہونے کو ہے پتہ ہے آپ کو 2 گھنٹے وہ یار تم مہربانی کرو ہلکا ہاتھ رکھو میں سویرے جا کے یہ آپ کے اندر سویر تک بیٹھے آپ اسی تک بیٹھے جو نا ویلا ہی میں دل جاؤں اور یار وہ قصہ ہے ماضی کا جب آتش جمع تھا کیا میں نویلا بولی گا پھر آپ نے آئندہ مجھے نہیں بلانا مجھے آئندہ سڑے سو یا سڑے سو اچھا بھی پہلے آپ مجھے ایک بات بتاؤ میرے آن پہ راضی ہو یا نہ کر کر کے سانوں کی اشارے تے بندیاں تے منکر تے بندی نے سارے قسم رب دی ساڈا ہے ایمان پکا تے بندیاں دا منکر ہے شیطان پکا ولی وہ نہیں ہوندا جو بھنگا لڑاوے تے نچے تے ٹپے تے ٹمبے بجاوے ولی ایک اسماعیل جمیا سمائی او بالا کوٹ جس نے شہادت سپائی نعرہ تکبیر سر بگم سر بلند جرت مند غیرت مند جرت مند غیرت مند علماء دیوبند زندہ باد علماء دیوبند حضرت مولانا محمد سلیم چشتی دکھی صاحب جب ایک دکھی کا لفظ ختم ہی ہو گیا ہم دوبارہ پر ایک یہ تو بندی چھڑا نکال ہے اگر اتنی بات ہے واخر دعوانا کیوں انہوں میں دکھی کیوں آتی حضرت مولانا محمد سلیم چشتی صاحب آپ کے ساتھ دعوت لیتا ہوں اصل میں بات یہ ہے یہاں پر خواجہ صاحب اگرچہ یہاں نہیں ہے لیکن میرا ایمان ان کی روحانی توجہ کیونکہ میں تو پتہ ہے کہ میں نے پکا سننی ہے اچھا روحانی توجہ ان کی موجود ہے تو بہرحال انہوں نے خود جب تبدیل کر دیا تو تبدیل ہو گیا بس اور خواجہ صاحب کی خدمت میں میرا سلام بھی کہنا اور ان کو یہ کہنا کہ آپ کی موجودگی میں بھی 2 گھنٹے کراس ہوئے تھے اور اب بھی 2 گھنٹے یہ آپ کا فیض ہے اپنی دعاؤں میں مجھے بھلانا نہ یہ ان کو کہہ دینا یہ آپ نے ان کو کیا رہا ہے یہ میں آپ کو امانتاً پیغام دے کے جا رہا ہوں کہو گے نا ہاں اچھا خواجہ صاحب نے ایک اور بات بھی دیکھی ہے کئی دفعہ پروگراموں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اچھا حالانکہ میں ادھر بیٹھا ہوں ہمیشہ وہ ادھر بیٹھے ہیں تو بیان کرنے کے اچھا قاری صاحب بیٹھے ہیں وہاں سے آ کے مجھے ملے میں نے کہا یار اس کی عزت میں تو کمی آئی نہیں ہے البتہ میری عزت بڑھ گئی ہے کہتے ہیں نا چنگیاں دل لڑ لگیاں میری جھولی دے وچ پھل پے تے مدیاں دل لڑ لگیا میرے اگلے بھی ڈول گئے ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہی گل جی میں پڑھ کے جانا ہوں ہر سال میں پڑھوں گا آج بھی پڑھا ہوں توجہ لیکن اسی اپنے انداز سے پڑھتے ہوتے ہیں توجہ اسی اپنے انداز سے پڑھتے ہیں الم نشرح لک صدرک سبحان اللہ ووضعنا عنک وزرک الذی
اللہ کہنا چاہتے ہیں محبوبہ توجہ کرنا مسلمان ادھر میں نظرہ میرے معزز سامعین توجہ کرنا اللہ کہنا چاہتے ہیں محبوبہ اور نہ سننا ہے میں دیکھا گا مجمع کتنا بیدار ہے توجہ کرنا اللہ کہنا چاہتے ہیں محبوبہ توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری سنے ہیں پہلے لیکن ادھے کو بھی سن لیا کرو توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری پر امت ہوگی تیری جبریل ہوگا میرا غلام ہوگا تیرا جو بول ہوں گے تیرے وہ بول ہوں گے میرے پسند ہوگی تیری رضا ہوگی میری جو منکر ہوگا میرا جو منکر ہوگا تیرا جو منکر ہوگا میرا جو عاشق ہوگا تیرا وہ عاشق ہوگا میرا توجہ کرنا میں ہوں دیکھاں گا جناب والا پٹرول کنا ہے توجہ کرنا توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری صحابہ دے عاشقوں توجہ کرنا میں دیکھاں گا تیار رہو توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری پر امت ہوگی تیری جبریل ہوگا میرا غلام ہوگا تیرا جو بول ہوں گے میرے وہ بول ہوں گے تیرے پسند ہوگی تیری رضا ہوگی میری جو منکر ہوگا تیرا وہ منکر ہوگا میرا جو عاشق ہوگا تیرا وہ عاشق ہوگا تیرا یہ سدرہ ہوگا میرا قدم ہوگا تیرا پلک ہوگا تیرا قدم ہوگا پلک ہوگا میرا قدم ہوگا تیرا یہ سدرہ ہوگا میرا قلم ہوگا تیرا ستارے ہوں گے میرے وہ سیر ہوگی تیری سیارے ہوں گے میرے وہ سیر ہوگی تیری حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری یہ امنہ ہوگی میری پر امہ ہوگی تیری صدیق ہوگا میرا خلیفہ ہوگا تیرا فاروق ہوگا میرا عمر ہوگا تیری ولی ہوگا میرا وہ علی ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا علی ہوگا میرا وہ شیر ہوگا تیرا نعرہ تکبیر شان رسالت شان مصطفیٰ تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت علماء دیوبند سر بکف سر بلند ضرورت مند غیرت مند صدیق ہوگا میرا خلیفہ ہوگا تیرا فاروق ہوگا میرا مراد ہوگا تیری غنی ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا علی ہوگا میرا وہ شیر ہوگا تیرا معاویہ ہوگا میرا دلیر ہوگا تیرا اسد ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا حسین ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا تورات ہوگی میری وہ نعت ہوگی تیری زبور ہوگی میری صفات ہوگی تیری انجیل ہوگی میری وہ شان ہوگی تیری قرآن ہوگا میرا ثنا خان تیرا آسان ہوگا میرا وہ شاعر ہوگا تیرا یہ حسنی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے یہ چشتی ہوں گے میرے مستانے ہوں گے تیرے یہ قادری ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے یہ سہرور کی میرے مستانے ہوں گے تیرے یہ جناب والا یہ سہرور کی میرے مستانے ہوں گے تیرے آغا یہ جنبی ہوگا میرا دیوانہ ہوگا تیرا فاروقی ہوگا میرا محرف ہوگا تیرا یہ آدم ہوگا میرا دیوانہ ہوگا تیرا زمین ہوگی میری پریشان ہوگا تیرا انشاءاللہ زندگی باقی میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کوشش کیا کہہ رہے ہیں فرانس سے خلاف کر دیا فرانس سے خلاف انہوں نے جو میری بات سنو جی ایک بات کہوں انفن فی الماء و استن فی السما اس مجمع کو سمجھ اس لیے نہیں آئے گی ہاں انفن فی الماء و استن فی السما اس کا معنی ہوتا ہے ناک پانی میں چوتڑا آسمان میں اوہ اوچ دی کتی دے بکھر کو بھونکے
پر زندگی باقی ملاقات باقی والباقی عند التلاقی. بھئی فلک کی طرف تھوکنے سے تھوک اپنے منہ پر ہی آتی ہے. وہ ہے جو کنجر تو انہوں نے کنجر پورا کرنا ہی ہے. اس میں کون سی ایسی بات. باقی جو بات ہے میں نے کہہ دیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے. انشاءاللہ ایسا جاندار تبصرہ کوئی نہیں کرے گا. بہرحال زندگی باقی ملاقات باقی. دعا جنہیں کروانی ہے دعا کروا. نائب امیر محترم حضرت مولانا محمد خاتم صاحب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائے.